دوستو وہ رات جب مدینے کی فضا میں ایک انجانا خوف تیر رہا تھا، جب ہر چیز عام تھی لیکن آسمان کچھ کہہ رہا تھا، جب لوگوں کو احساس تک نہیں تھا کہ ان کا شہر کتنے بڑے فتنے کے نشانے پر آ چکا ہے، اور جب ایک بادشاہ اپنی سلطنت سے ہزاروں میل دور بستر پر تھا مگر اس کی روح مدینہ کی گلیوں میں بھٹک رہی تھی۔ دوستو یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ تاریخ کا وہ حصہ ہے جو اگر نہ ہوتا تو شاید مدینہ منورہ کا نقشہ کچھ اور ہی ہوتا اور ہم اور آپ اس مقام رحمت کی حفاظت سے غافل ہوتے۔ دوستو سن 557 ہجری یعنی قریباً 1162 عیسوی کی بات ہے۔ سلطنت تھی شام اور مصر کے بیچ پھیلی ہوئی۔ ایوبی دور کی شروعات سے پہلے ایک طاقتور حکومت جس کا حاکم تھا سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ، ایک ایسا شخص جو خود کو بادشاہ نہیں کہتا تھا بلکہ وہ امت کا خود کو خادم گزار سمجھتا تھا، جس کا قلب ہمیشہ جہاد، انصاف اور اسلام کی عزت کی دھڑکنوں سے سرشار رہتا تھا۔ لیکن اس سال ایک عجیب بات ہوئی۔ سلطان نے ایک ہی خواب 3 رات لگاتار دیکھا، ہر رات وہی منظر، وہی علاماتیں۔ ایک سفید لباس والا بزرگ رو رہا ہے اور کہہ رہا تھا، یا نور الدین، مدینہ کی طرف دیکھو، روضہ مبارک کی حفاظت کرو، دشمن داخل ہو چکا ہے۔ پہلی رات سلطان گھبرا کر اٹھا، دوسری رات جب وہی خواب آیا تو اس کا دل کانپ اٹھا، اور تیسری رات جب وہی بزرگ، وہی آواز اور وہی پیغام دوبارہ آیا تو سلطان نے وضو کیا، 2 رکعت نفل نماز پڑھی اور صبح ہوتی ایک فیصلہ کر لیا، میں خود مدینہ جاؤں گا، چپ چاپ، بنا کسی کو بتائے، ایک عام مسافر کی طرح۔ اس فیصلے کے ساتھ ہی ایک کارواں روانہ ہوا۔ صرف چند خاص لوگ ہی تھے، ان کے لباس میں شاہی جھلک نہیں تھی، ان کے چہرے پر عبادت کی تھکان تھی، اور ان کی آنکھوں میں وہ خواب جو ایک صرف خواب نہیں تھا بلکہ ایک مشن تھا جو انہیں پورا کرنا تھا۔ مدینہ منورہ پہنچنے میں انہیں کئی ہفتے لگے، لیکن جب وہ لوگ پہنچے تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں گئے، روضہ مبارک کے سامنے بیٹھ کر رونے لگے۔ سلطان کو وہی خواب بار بار یاد آتا اور اس کے لبوں پر بس ایک ہی دعا تھی، یا اللہ سچائی سامنے لا، حفاظت عطا فرما۔ پھر شروع ہوا وہ مرحلہ جس میں سلطان نے پورے مدینے کو ایک عام انسان کی طرح گھوما۔ وہ بازاروں میں گیا، وہ سرائیوں میں گیا، وہ ہر اس جگہ گیا جہاں مسافر ٹھہرتے تھے۔ وہ ہر انسان سے ایک سوال کرتا کہ یہاں کوئی نیا مسافر آیا ہے، کوئی جو دوسروں سے مختلف ہو۔ کئی دنوں کی تلاش کے بعد 2 اجنبی نظر آئے، چہرے صاف، لباس عالیشان، عادت سادگی سے ہٹ کر، مگر سب سے عجیب بات یہ تھی کہ یہ دونوں ہر وقت مسجد نبوی کے قریب رہتے اور انہوں نے مدینہ کی باہری حصے میں ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لیا تھا جس میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ سلطان نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا، انہیں بنا کسی پریشانی کے ان پر نظر رکھو تاکہ انہیں معلوم نہ ہو، اور پھر خود ایک روز ان دونوں سے ملا اور جب سوال کیا کہ کہاں سے آئے ہو تو انہوں نے جواب دیا، ہم موروکو سے آئے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن ان دونوں کی باتوں میں کچھ تھا جو سلطان کو بے چین کر رہا تھا، ان کے لہجے میں کچھ بناوٹی تھی، وہ اپنا ہر جواب سوچ سمجھ کر دیتے تھے۔ اور پھر ایک بات اور تھی، انہیں مدینہ میں کسی سے ملنا جلنا پسند نہیں تھا، وہ دونوں زیادہ تر اپنا وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتے تھے۔ پھر ایک رات سلطان نے مدینہ کے قاضی، شہر کے بزرگوں اور اپنے خاص سپاہیوں کو بلایا اور ایک چپ چاپ گھیرا بندی کی اس گھر کی جہاں وہ دونوں رہتے تھے۔ جب دروازہ توڑا گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر سب کی روح کانپ گئی۔ اندر ایک کمرہ تھا اور اس کمرے کا فرش ہٹا کر دیکھا گیا تو زمین کے نیچے ایک سرنگ تھی جو مسجد نبوی کی طرف جا رہی تھی اور روضہ مبارک سے بس کچھ گز دور تھی۔ وہ دونوں مسافر اصل میں عیسائی جاسوس تھے، انہیں یورپ سے بھیجا گیا تھا اس مشن کے ساتھ کہ کسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو نکال کر لے جایا جائے تاکہ اسلام کی بنیاد کو ہلایا جا سکے۔ یہ منظر ایسا تھا جسے بیان کرنا بھی مشکل ہے۔ مدینہ کے لوگ سن رہ گئے۔ قاضی نے سلطان کو دیکھا اور سلطان کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے۔ اس نے کہا، اگر میں خواب کو نہ سمجھ پاتا، اگر میں وقت پر نہ آ پاتا تو آج کیا ہوتا؟ دونوں جاسوسوں کو مدینہ کے باہر لے جا کر انصاف کے ساتھ ان کی سزا طے کی گئی اور پھر سلطان نے ایک فیصلہ کیا کہ روضہ مبارک کے چاروں طرف سیسا اور پتھر کا ایک مضبوط تہخانہ بنوایا جائے تاکہ کوئی دوبارہ یہ جرت نہ کر سکے۔ مہینوں تک کام چلا اور پھر وہ تہ بنائی گئی جو آج بھی روضہ مبارک کی بنیاد میں موجود ہے۔ لیکن دوستو بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر وہ دونوں عیسائی کون تھے اور یہ سازش اتنی خطرناک کیسے بنی؟ تو دوستو ساتھ ہی ساتھ یہ بات یاد رہے، یہ وہ وقت تھا کہ جب عیسائی مسلمانوں سے بیت المقدس کے لیے لڑ رہے تھے، اسے چھیننے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہیں اسلام سے بے تحاشا نفرت اور ان کی ایک خواہش تھی کہ کسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنایا جائے۔ انہی جنگوں کے بیچ اسپین اور فرانس کے کچھ پادریوں نے ایک پلان بنایا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چرا لیں تو مسلمانوں کا ایمان اور ان کا تاثر ٹوٹ جائے گا۔ وہ دونوں جاسوس اصل میں عیسائی تھے جو چرچ سے ٹریننگ لے کر مدینہ آئے تھے۔ انہیں خاص طور سے مسلمانوں کی طرح لباس پہننا، رہن سہن سکھایا گیا تھا، یہاں تک کہ انہیں کچھ عربی بھاشا بھی سکھائی گئی تھی۔ لیکن دوستو وہ شاید یہ بات بھول چکے تھے کہ اسلام کی حفاظت تو خود اللہ کرتا ہے، اور جو سازشیں انسان بناتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ 3 رات سلطان کو ایک ہی خواب دکھائی دیا اور اسی خواب کے ذریعے اس سازش کا بھانڈا پھوٹا۔ جب وہ جاسوس پکڑے گئے تو ان کے پاس یورپی مشن کا ایک نقشہ بھی تھا، سرنگ کی ماپ اور یورپ لوٹنے کی پوری یوجنا تھی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے پاس سے ایک خط بھی برآمد ہوا جس میں لکھا تھا اگر تم اس کام میں کامیاب ہو گئے تو عیسائیوں کی طرف سے تمہیں جنت ملے گی۔ سلطان نے ان تمام دستاویزوں کو مدینہ کے قاضی کو سونپ دیا اور پھر خود راتوں میں مسجد نبوی کی حفاظت کرنے بیٹھ گیا جب تک وہ سرنگ بند نہیں ہوئی، جب تک سلطان وہیں رہا، اور پھر بعد میں اس نے مدینہ کی حفاظت کے لیے کچھ خاص گارڈ تعینات کیے۔